سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ لفظ اندہو استعمال ہوا کہ جیسے علم کے لیے لفظ اندہو استعمال ہوا، ویسے ہی یہاں پر اللہ کے لفظ قرب کے لیے لفظ اندہو استعمال ہوا۔ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ کہا کہ آسمانوں میں جو رہتے ہیں وہ ہیں ملائکہ، من فی السماوات ہم الملائکہ، جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ ملائکہ ہیں، ومن فی الارض ہم الجان والبشر، اور جو زمینوں میں رہتے ہیں وہ جنات ہیں اور انسان ہیں، وَنَحْنُ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ہم وہ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم وہ ہیں جو اس کی عندیت میں رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں۔ پوچھا گیا، اور پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، پوچھنے والا ہے سلمان فارسی بھی نہیں، سلمان محمدی۔ سلمان محمدی نے معصوم سے پوچھا، امیر المومنین ارشاد فرمائیے کہ آپ جب کچھ نہ تھا اور اللہ تھا۔ سلمان فارسی کی تو معرفت حاصل کریں نا، علی کی معرفت تو بہت بلند ہے، پہلے ذرا سلمان فارسی کو تو پہچانے کہ کس مقام بلند سے، کس مقام رفعت سے آ کر، کس مقام معرفت کی گہرائی پر جا کر سلمان نے سوال سوچا ہے۔ سوال سوچا، سلمان فارسی نے سوال سوچا، اور سوال جو سوچا تو اب کس سے پوچھنا ہے؟ امیر المومنین سے۔ وہ امیر المومنین کہ جس نے کہا جب بھی پوچھنا مجھ سے ہی پوچھنا۔ علی نے کہا جب بھی سوال کرنا تو مجھ سے ہی سوال کرنا۔ تو اب سوال کرنے والا سلمان، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مولائے سلمان، علی جیسا ولی۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ تھا۔ دیکھیے یہ سوال بھی ذہن میں آنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ سوال بھی کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے، کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے۔ اصل میں معرفت ہے کیا؟ میں روکتا ہوں بات کو۔ معرفت کیا ہے؟ آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ایک روایت لکھی، اور روایت میں یہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے حسن بن عبداللہ، اور کوئی 80 یا 85 برس کی عمر، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی، جہادی، سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتی ہیں وہ ان میں ہے۔ اور لکھا یہ ہے کہ اتنا بے باک انسان کہ بھرے دربار میں خلیفہ کو ٹوک بھی دیتا تھا کہ تم یہ غلط فیصلہ کر رہے ہو، تم نے یہ غلط بات کی ہے، ایسا نہیں ایسا۔ اتنا بے باک انسان، متقی بھی ہے، بھلا کا پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج گزار بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتے ہیں وہ ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مسجد میں حسن بن عبداللہ سے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ نہیں آپ صلوات ایسے پڑھ لیں کہ جیسے آپ تھک چکے۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے۔ امام سے ملاقات ہو گئی، امام سے ملاقات ہوئی، امام سے سوال ہوا اور جواب سلام پایا۔ تو امام نے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حسن بن عبداللہ ہو، اور تم احسن صفات تمہارے اندر بھی ہیں، اور تم خلیفہ کو برسر منبر، برسر تخت ٹوک بھی دیتے ہو، یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حج گزار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن معرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سب کچھ ہے تمہارے پاس، معرفت نہیں ہے، جاؤ معرفت حاصل کرو۔ یعنی ان تمام نیک اعمال کے ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ بولی ہاں یا نہیں؟ اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ کہا سب کچھ ہے، سارے احسن صفات ہیں تمہارے اندر،
لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، جاؤ معرفت حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ یہ معرفت کیسے حاصل کروں؟ کہا کہ اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو۔ کہا کہ امن، کس سے حاصل کروں؟ حسن بن عبداللہ نے کہا امن، کس سے حاصل کروں؟ مولا نے کہا ان فقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے پڑھو، مدینے کے فقہاء کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ علم حدیث کیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ یہ کہا مولا چلے گئے۔ 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی، سال سے بھی بڑھ کر، اس کے بعد ملاقات دوبارہ ہو گئی۔ دوبارہ ہوئی تو پورے سال یا 1.5 سال یا 2 سال جتنا علم حدیث حاصل کیا، جتنا علم فقہ حاصل کیا، وہ سارا کا سارا امام کو سنایا۔ کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ علم حدیث حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو، اور تو میں نے سب حاصل کر لیا۔ امام نے کہا سناؤ، وہ سب سنایا۔ جو کچھ بھی علم پڑھا تھا، میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بڑا نازک جملہ آ رہا ہے اب جو آنے والا، حوالہ اس لیے پہلے دے دیا کہ آغائے محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں جملہ لکھا ہے، چونکہ تقریر لائیو جا رہی ہے تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں تاکہ ان تک بھی حوالہ پہنچ جائے۔ اب جو بات آ رہی ہے بڑی حساس بات ہے۔ کہا کہ کیا حاصل کیا؟ جو کچھ بھی مدرسے میں پڑھا تھا وہ سارا کا سارا مولا کو سنایا۔ جب سب سنا چکے، مولا نے کہا سب سنا دیا؟ کہا سب سنا دیا۔ مولا نے کہا سارا کا سارا غلط، کہا سارا کا سارا غلط، کہا سارا کا سارا غلط، جو کچھ حاصل کیا سب غلط، جاؤ جاؤ معرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو۔ کہا ابھی بھی سب کچھ حاصل کر لیا، فارف المعرفہ، جاؤ پتہ کرو کہ معرفت کیا ہے۔ یہ کہا اور مولا چلے گئے۔ اب حسن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہو گئی کہ میرا ایمان کس منزل پر ہے، میرا ایمان کس منزل پر ہے، میں اصول کی اور فروع کی کس منزل پر، عمل کی کس منزل پر، عقیدے کی کس منزل پر ہوں۔ اور ایسے میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگے اور موقع تلاش کیا کہ دوبارہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ اور بالکل کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی لمحے بعد، کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ امام سے مسجد میں ملاقات ہو گئی۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر کہا انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ، کہا کہ میں اللہ سے، اللہ کے دربار میں آپ کی شکایت کروں گا، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ بتائیے۔ کہا میں شکایت کروں گا اللہ سے آپ کی، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر پہلے ہی دن امام سے پوچھ لیا ہوتا، یہ کیوں پوچھا کہ کس سے حاصل کروں؟ سامنے مجسم معرفت کھڑی ہوئی ہے، سامنے مجسم ولی کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم علم کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم تقوی کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم اصول و فروع کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر پوچھا جا رہا ہے کس سے حاصل کروں؟ تو اب کہا انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ خدا کی قسم جملہ لے جائیے، اور اگر بول نہ سکے تو ہاتھ تو بلند کر ہی دیجیے گا، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے پوچھا، مولا سے پوچھا، ساتویں حجت سے پوچھا، ساتویں بیٹے رسول کے ساتویں بیٹے سے پوچھا، علی کے ساتویں بیٹے سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، تو جیسے ہی اس نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے معرفت کیا ہے، مولا نے بلا فاصل علی علی کرنا شروع کر دیا۔ آپ سلامت رہیں۔ فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فوراً ساتویں امام نے علی کا ذکر شروع کر دیا، علی کا ذکر شروع کر دیا، یعنی علی کا ذکر معرفت ہے اور معرفت ہی ذکر علی ہے۔
میں نے اسی لیے کہا نا کہ بڑا حساس جملہ تھا اور میں نے اسی لیے حوالہ دیا اور کون علی علی کر رہا ہے؟ خود حجت خدا، خود ولی خدا علی علی کر رہا ہے، خود ولی خدا علی علی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے معرفت، جس میں آ جائے یہ معرفت، پھر اس کا سوال بھی معرفت کی بلندیوں سے ہوتا ہے۔ تو سلمان فارسی نے سوال بھی معرفت کی بلندیوں سے کیا۔ ہر کسی کے ذہن میں سوال آ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا مولا جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا، یہ سوال صرف سلمان کے ہی ذہن میں آ سکتا تھا اور کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا مولا کیا کہا؟ وہ ہیں کہ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں، وہ ہیں جو زمین میں رہ رہے ہیں، اور وہ ہیں جو اس کے پاس رہ رہے ہیں۔ اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے عندہ، اس کی عندیت میں رہ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ بولتے تو رہے نا میرے ساتھ ساتھ، اس کی عندیت میں رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے پاس رہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ملائکہ۔ جو زمین میں رہ رہے ہیں وہ جنات اور انسان، اور جو اس کے پاس رہ رہے ہیں وہ ہم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو جملہ آپ کے پاس آ گیا نا؟ جو اس کے پاس رہ رہے ہیں وہ ہم ہیں، جو اس کی عندیت میں ہیں وہ ہم ہیں، جو اس کی عندیت میں ہیں وہ ہم ہیں۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا اجازت ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں؟ سوال آپ کے اذہان عالیہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑی بلند آواز سے پوچھیں گے۔ جب اب جواب دینے والا ہے علی، جواب دینے والا ہے علی۔ کہا کہ جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ سے مراد آپ کے سب بیٹے، آپ سمیت آپ کے سب نمائندے، آپ کی نسل میں آنے والا ہر ولی، وہ اس وقت کہاں تھا؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ کہا کہ کننا موجودینا۔ اچھا اتنا آسان عربی کا جملہ ہے کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے، اور میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا آسان جملہ ہے۔ کننا یعنی ہم، موجودینا سب کے سب موجود تھے، فی غامز علم اللہ، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، یعنی اس وقت بھی ہم تھے۔ یہی تو معرفت کا امتحان ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو خاموش ہو رہا ہے، کون ہے جو بول رہا ہے۔ میں نے کہا نا معرفت کے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ چپ ہو گئے۔ اب میں کیا کروں، مجھے تو بہت آگے تک جانا تھا لیکن آپ بار بار چپ ہو رہے ہیں۔ فی غامز علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، یعنی جب کچھ نہیں تھا وہ تھا تو ہم تھے، جب کچھ نہیں تھا صرف وہ تھا تو بھی ہم تھے۔ اس لیے کہنے والے نے کہہ دیا، اور جیسے ہی میں مصرع پڑھوں گا تو آپ کہنے والے کا نام آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ کچھ نہیں تھا وہ تھا ہم تھے، شاید اس کے ذہن میں یہ روایت تھی تبھی اس نے کہا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود۔ ابھی تو کائنات کا نقشہ تھا ذہن قدرت میں، کچھ بنا بھی نہ تھا اور علی تھا۔ ابھی تو اس وقت بھی علی تھا۔ بس تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، توجہ میرے ساتھ رہیے گا کہ اب اس وقت بھی علی ہے، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے۔ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں سوال بڑے آرام سے پوچھوں گا، آپ جواب ذرا تیزی سے دے دیجئے گا۔ میں سوال آرام سے پوچھوں گا، جواب آپ بلند آواز سے دیجئے گا، جیسے بھی چاہے جواب دیجئے گا، چاہے علی علی کہہ کے دے دے، چاہے یا علی کہہ کے دے دے، چاہے علی حق کہہ کے دے دے، چاہے سبحان اللہ یا واہ واہ کہہ کے دے دے، آپ کی مرضی ہے جیسے جواب دے۔ کننا موجودین فی غامز علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے۔ پوچھنا یہ ہے
کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ سلامت رہے آپ۔ جیتے رہے، سلامت رہے، آپ نے سب نے میرا ساتھ دیا، خدا آپ کی محبت و معرفت میں اضافہ فرمائے، اور اس سے بھی زیادہ ذکر سننے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے جواب صرف ایک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ معصوم کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے۔ اور سوال ہمیں کرنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا علم ہے، تو تب سے ہی ان کو بھی تو مانو۔ دیکھیے معرفت، آج کا موضوع معرفت ہی ہے۔ کل بھی رات ہاشم گردیزی صاحب سے معرفت کے موضوع پر ہی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یہ طے کیا کہ معرفت پر ہی بات ہو جائے۔ یہ معرفت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل پہچان یہ ہونی چاہیے، اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ پتہ کریں کہ علی کون ہے۔ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بیٹھ جاؤ علی کے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں بیٹھ جاؤ علی کا ذکر کرنا۔ معرفت اور علی کا ذکر برائے معرفت اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ علی کے ذریعے اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ وہ علی کے ذریعے اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ تو جتنا معرفت علی بڑھتی جائے گی اتنا معرفت خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ معرفت خدا تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ علی کی اصل معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنا علی پہنچایا گیا ہے اتنا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے حقیقت علی تو کسی تک نہیں پہنچی، حقیقت علی صرف دو جانتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں، بڑی دیر میں آپ میرے ساتھ آئے۔ یا تو اللہ جانتا ہے کہ علی کون ہے، یا محمد جانتے ہیں کہ علی کون ہے۔